سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے. خان صاحب آج پاکستان سے پہلے شروع کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی کافی شور عمران خان کے بارے میں چل رہا ہے. باقی کچھ تبدیلی آنے والی؟ دیکھیے عمران خان کے دو چیپٹر ہیں. ایک تو اس کی بیماری کا مسئلہ ہے جو سپریم کورٹ کے کہنے کے مطابق حکومت نے اس کو وہ ڈاکٹر مہیا کر دیے ہیں جہاں ان ڈاکٹروں کی فہرست انہوں نے دی تھی کہ ہماری یہ ڈاکٹر جن میں ان کی ایک بہن بھی شامل ہے ان کی موجودگی میں ان کا جو ہے وہ معائنہ وغیرہ کیا جائے. وہ بات تو حکومت نے منظور کر لی لیکن شفا والی بات نہیں منظور کی. سپریم کورٹ نے تو شفا ہاسپٹل کہا تھا لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ شفا میں اناؤنسمنٹ ہونے کی وجہ سے وہاں بہت زیادہ تحریک انصاف کے کارکن وغیرہ جو ہے پہنچ گئے تھے اور وہاں پہ ان کو سنبھالنا جو تھا ایک اور مسئلہ تھا حکومت کے لیے. تو اس لیے ہم نے جو پیمر اسپتال ہے اس کو چوز کیا اور ڈاکٹروں کو وہاں شفٹ کر دیا گیا. ان کا معائنہ وغیرہ جو ہو گیا اور ان کو صحت مند پایا گیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب کو واپس جیل میں چھوڑ آئے ہیں. اور اب سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ جب تک ان کا علاج کمپلیٹ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان کو شفا میں رکھا جائے. اور یہ جو بیچ میں لوگ جوگ شروع ہو گئی اب اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے. آیا تحریک انصاف اس کے خلاف پھر سپریم کورٹ میں جاتی ہے یا حکومت جو بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے. وہ ایک اپیل انہوں نے کی تھی لیکن وہ ریجیکٹ ہو گئی اعتراضات لگا کے. بہرحال دونوں طرف سے کوئی ایسی اچھی خبریں نہیں آ رہی جس سے یہ نعرہ لگایا جا سکے کہ ہاں بھائی حکومت جو ہے اس کی اور اسٹیبلشمنٹ کی اور تحریک انصاف والوں کی آپس میں کوئی سمجھوتا ہو گیا یا کسی سمجھوتے کی طرف جا رہے ہیں. زیادہ تر لوگوں کا خیال یہی ہے کہ تحریک انصاف کو پھر ایک دفعہ استعمال کیا جائے گا اور اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کروانا چاہتی ہے اس میں کیونکہ نون لیگ بھی آڑے آ رہی ہے اور پیپلز پارٹی بھی تو ان کو دینے کی دونوں بڑی پارٹیوں کو جو ہے وہ انڈر پریشر لانے کے لیے بات منوانے کے لیے جو ہے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے. اس طرح کل جو علیم خان صاحب کی پارٹی ہے ان کے 4 ممبران کو بھی توڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ علیم خان کو چھوڑ کے شاید نون لیگ میں چلے جائیں یا نون سی کے ساتھ چلے جائیں. تو کچھ نہ کچھ ہلچل جو ہے وہ موجود ہے سیاسی طور پر سیاسی فضا میں. اس کا اہم رزلٹ جب تک کھل کر سامنے نہیں آئے گا ابھی تک تو ابتدائی بات چیتیں چل رہی ہیں. جب فگر خفیہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کو اپنے حاصل ہو جائیں گے کہ ہاں اب ہماری پالیسی ہے جو ہم چاہتے ہیں اس میں کامیابی کے امکانات ان کو نظر آنے شروع ہوں گے پھر وہ کھل کر سامنے آئیں گے. لیکن بہرحال ابھی تک جو ہے بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تبدیلی کے احساس سیاسی موسم میں تبدیلی کے آثار جو ہے وہ نمایاں ہو رہے ہیں. عمران خان کا نام لینے پہ پابندی تھی یہ بھی اس وقت اطلاع ملی کہ وہ اٹھا دیا گیا ہے کہ اب عمران خان کا نام میڈیا لے سکتی ہے. میڈیا کو کون روک سکتا ہے نام لینے سے؟ یہ تو بات شروع کی بات ہے جب عمران خان کی خبریں دی جا رہی اس وقت کہا گیا تھا کہ عمران خان کا اس میں نام نہ لیجیے تو ایک انصاف کے چیئرمین کہہ دیا جائے. لیکن اب تو ایک عرصے سے نام دیا جاتا ہے ان کا. ہاں صاحب ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے دنیا بھر میں عمران خان کی مقبولیت میں کمی نہیں ہوئی یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی. دیکھیں ہمیشہ جب بھی سیاسی لیڈر کو دبایا جاتا ہے نا اس کا ریئیکشن آیا کرتا ہے رد عمل ہوتا ہے اور وہ زیادہ پاپولر ہوتا ہے. یہ آج سے نہیں ہمیشہ سے یہ دیکھا ہے کہ جس سیاسی لیڈر کو دبانے کی کوشش کی گئی پھر ایک حد تک تو شروع یا تو آپ عدالتوں میں لے جا کے ان کو سزا دلوا دیں لیکن جب لوگوں کو یہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اس کو تنگ کیا جا رہا ہے اس کو خراب کیا جا رہا ہے مقدمے بنا کے ادھر سے ادھر اس کو عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے تو پھر لوگوں کو ہمدردیاں یا پھر سیاسی لیڈر کے ساتھ ہو جاتی ہیں. تو کوئی خفیہ ملاقات جی کوئی خفیہ ملاقات بھی بتائی جا رہی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ عمران خان کی ہوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ بھی ہوا ہوگا؟ عمران خان صاحب کے ساتھ تو کوئی ایسی سننے میں نہیں آئی لیکن یہ کہ بھائی
جو تحریک انصاف کے لیڈر جو ہے موجودہ قیادت جو ہے جو بھی اس وقت فرنٹ لائن پہ لوگ کام کر رہے ہیں موجود ہیں ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں وفاد کے ساتھ، لیکن صرف یہ اناؤنسمنٹ ان کی اس وقت کی جاتی ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے ان لوگوں کا. حضرت نون لیگ کی گورنمنٹ شدید پریشر میں آئی ہوئی اس وقت. کل کوئی اجلاس بھی رکھا ہوا تھا جس میں بتایا گیا کہ جو بھی ان کے دہاتی ہیں لیکن بعد میں وہ کینسل کر. کیا وجہ ہے کہ اس وقت ان کو پتہ چل چکا ہے کہ یہاں پہ ہماری چھٹی ہونے والی ہے؟ دیکھیں نون لیگ نے بہت ساری باتیں اسٹیبلشمنٹ کی مان کے تو اپنی پوزیشن بھی خراب کی ہوئی ہے. مطلب لیڈرشپ کو اگر آپ آگے سے ہٹا دیں کہ یہ آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے اس سے ہم بات نہیں کریں گے، یہ وہ نمایاں ہو کر سامنے نہیں آئی، جو اس کو کوئی عہدہ نہیں ملے گا، تو ظاہر بات ہے یہ سبکی کی بات ہے اور یہ سبکی بھی نون لیگ نے برداشت کی ہے. اور چھوٹے بھائی کو جو ہے وہ وزیر اعظم شپ، اب اس کے بعد وہ مطالبات جو ہے وہ بھی ختم نہ ہو اب تک مطالبات جو ہے نون لیگ تعاون کرتی رہی ہے. لیکن اب تو ایسے ہے کہ جیسے نون لیگ کو جسے کہنا چاہیے کہ بھائی جسم کے اوپر ہی ہاتھ ڈال دیا گیا کہ پنجاب کو تقسیم کرنے کے بعد تو پھر نون لیگ کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا نا. ہر صوبے کے اندر جو ہے وہ ایک نئی لیڈرشپ پیدا ہو جائے گی جو اس لیڈرشپ کو لوگ پھر فالو کریں گے. پھر کوئی مالڈم کی طرف تو نہیں رکھے گا کہ جی ہاں ہم نے ہر چیز مالڈم سے پوچھ کرنی ہے، یہ مالڈم کی اہمیت ختم ہو کر رہ جائے گی. اس وجہ سے ظاہر بات ہے کہ وہ نون لیگ اتنی پریشان نہیں جتنی کہ مالڈم کے خاندان جو ہے وہ لوگ پریشان ہے کہ بھائی اس سے جو ہمیں ہماری پارٹی کو نقصان پہنچے گا اس کی وجہ سے وہ پریشان ہے. اگلے دنوں میں جس طرح نواز شریف کو سائڈ پہ کیا گیا، شہباز شریف کے حالات بھی ایسے ہو سکتے ہیں کوئی؟ کیونکہ بیان تو آیا تھا ڈی جی آئی ایس پی کا، دو خاندان عرصہ دراز سے یہاں پہ حکومت کر رہے ہیں اور رزلٹ کوئی بھی نہیں نکل رہا. رزلٹ تو ابھی تک بڑا حاصل کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ہر بات کو مانتے چلے جا رہے ہیں. جو عام طور پر سیاسی فیصلے جو ہے ان کے اندر بھی ان کی مرضی شامل ہے. نہیں، ملک کا رزلٹ کوئی نہیں نکلا خان صاحب. دیکھیں رزلٹ میں ان کے مطلب کا تو نکلا ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے. نون لیگ نے جو سیاسی طور پر تو ان کو اپنی بات نہ منوا سکے، لیکن یہ کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا کو فیصلے کروانے میں اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ تو دیا، لیکن اگر خود ان کی بھی اپنی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینے کے بعد بھی ان کی پاپولیرٹی جو ختم ہوتی چلی جائے، ان کو ایسے رستے پہ سامنے رکھا جائے کہ وہ بالکل ہی ختم ہو کے رہ جائے، تو وہ جو ہے نون لیگ کو منظور نہیں ہوگا. انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی کچھ خبریں چل رہی ہیں. ٹرمپ صاحب کا بھی دعویٰ ہے کہ میں تو جمہوریت کے لیے جمہوریت کا حقدار ہوں. تو ٹرمپ صاحب کو پتہ نہیں پاکستان میں کیا چل رہا ہے؟ ٹرمپ صاحب کو دیکھیں پاکستان یہ جتنے بھی چھوٹے ملک ہوتے ہیں ان کو ضرورت کے تحت امریکہ کے ساتھ امریکہ استعمال کرتا ہے. اگر اس کو جس معاملے میں ضرورت ہوگی وہ آپ کو ضرور گھاس بھی ڈالے گا، آپ کی بات بھی سنے گا، آپ کو آپ کا نام لے لے کے آپ کی تعریفیں بھی کرے گا. جب اس کو ضرورت نہیں ہوگی تو پھر وہ آپ کا نام کیا کوئی مطلب آپ کی طرف توجہ بھی نہیں کرے گا. تو امریکہ کی تو پالیسی ہمیشہ سے یہی رہی ہے، تو اسی کے تحت بھی چل رہا ہے کام اس کا. ٹرمپ صاحب خود بھی اس وقت سیاسی طور پہ کافی ڈسٹرب ہیں. ان کے جو فیصلے تھے، اب وہ جو پریس کانفرنس میں نے بھی دیکھی، وہ مطمئن نہیں کر سکے صحافیوں کو. دیکھیں وہ کسی کو بھی مطمئن نہیں کر سکے، سیاسی طور پر وہ کافی دھچکا لگا ہے. ایران کے معاملے میں ان کی تمام تر پالیسی جو تھی یا ان کی جو پلاننگ تھی یا ان کے جو رزلٹ وہ سمجھتے تھے نکلیں گے وہ حاصل نہیں ہوئے، جسے ہر طرف سے ان کو دباؤ کا سامنا رہا ہے. ایران جیسی طاقت بالکل سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے اور کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنی بات منوانے کے لیے تیار ہے. جبکہ امریکہ تو یہ سمجھتا تھا کہ وہ ایران جو ہے وہ ایک ہفتے کے اندر سفید جھنڈا جو ہے لہرا کے کھڑا کر دے گا کہ بھائی ہمیں شکست تسلیم کرتے ہیں، ہماری مدد کرو. تو وہ معاملات نہیں ہے. ابھی تک ہر معاملے میں کہتا ہے ایران جو اپنی پالیسی رکھتا ہے. اب جو کل ٹرمپ صاحب نے جھٹکا دیا ہے یورپ کو بھی کہ ایران پہ نئی پابندیاں اگلے ہفتے لگ جائیں گی اور سخت ترین پابندیاں ہوگی، اور جو بھی اکنامکس پابندیوں کے اوپر فالو نہیں کرے گا یا ساتھ نہیں دے گا
تو ان کو جو ہے وہ ان کو بھی ہم دیکھ لیں گے یا ان کے اوپر بھی ہم سخت رد عمل جو ہے ظاہر کریں گے. اب یہ ان ممالک بعض ممالک کے نام بھی لیے انہوں نے, اس میں یورپ بھی شامل ہے. کبھی یورپ بھی جو اگر ان پابندیوں پر تو عمل نہیں کرے گا تو پھر ہم جو ہے ان کے ساتھ بھی نپٹنے کی کوشش کریں گے. بظاہر تو یہ دھمکی ہے, جن حالات میں گرے ہوئے ہیں ٹرمپ صاحب وہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو وقت گزرتا جا رہا ہے, انتخابات قریب آ رہے ہیں, ان کے ہاتھ سے جو گیم جو ہے وہ نکلتی چلی جا رہی ہے. اور یہی سب سے بڑی سیاسی کامیابی حاصل کی ہے ایران نے کہ اس نے وقت کو لمبا کھینچا ہے اور ایسے دن بہ دن جو ہے انتخابات کے قریب جاتے تک معاملات کو لٹکاتا چلا گیا ہے اور ان کو امریکہ کی باتیں جو ہے وہ تسلیم نہیں کی, جس کی وجہ سے امریکہ ٹرمپ صاحب کی سیاسی پوزیشن جو ہے ان کی پارٹی کی کمزور چلی گئی ہے. تو اب ٹرمپ صاحب جو بھی کر لیں دنیا اس کو وہ نوٹس نہیں لے گی. اب دنیا انتخابات کا انتظار کرے گی. تو پتہ ہے کہ نومبر تک ٹرمپ صاحب کی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا قدم جو ہے وہ اٹھا سکے. حضرت جرمنی کی کیا خبریں ہیں؟ جرمنی میں یہ ایک بڑی خبر تو یہ ہے کہ بھائی کل سے جو ہے موسم بہتر ہو گیا ہے. پورے جرمنی کے اندر کا جو ویو آئی ہوئی تھی وہ چلی گئی ہیں, مطلب گرمی کی. اور اب گرمی جو ہے وہ 25 ٹیمپریچر سے اوپر نہیں جائے گی. زیادہ سے زیادہ اس علاقے میں گئی تو وہ 29 تک وہ کہتے ہیں جائے گی. اور گرمی کا موسم جو ہے جرمنی شدید گرمی کا موسم جو ہے وہ اب ختم ہو گیا. اور لیکن آج رات کو کل رات اور آج کہتے ہیں کہ شدید بارشیں ہوئی بارن کے اندر اور جو لیک کونسلس کا ایریا ہے وہاں پر, یعنی 20 سے 30 فٹ پانی جو ہے 1,000 میٹر کے اندر جمع ہو جائے گا. اتنے انہوں نے بارش ہوگی. اور باقی انہوں نے یہ ہے کہ بھائی اس موسم میں وہ کہتے ہیں جون کے اب تک 14,000 موتیں جو ہے گرمی کی جرمنی میں ہوئی ہیں. اس سیزن میں سب سے زیادہ موتیں کبھی اتنی بڑی موت نہیں ہوئی. اور اس میں جون کے آخری ہفتے میں جو ہے 9,600 افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے. اور ان میں زیادہ اموات جو ہے وہ ایج 75 سے ابو لوگوں جو ہے ان کی ہوئی ہیں. جبکہ اس سے مقابلے میں باقی ملکوں میں بھی گرمی پڑی ہے لیکن اتنی اموات نہیں ہوئی. جیسے اسپین میں وہ کہتے ہیں 4,500 آدمی مرا ہے, فرانس میں 7,300 آدمی مرا ہے, لیکن جرمنی میں ہے 14,000 آدمی جو ہے وہ اس گرمی سے فوت ہوئے. ایک تو جرمنی کی یہ خبر ہے. دوسری جرمنی کی ایک اچھی نیوز یہ ہے کہ کل آپ کو پتا ہے یونائٹڈ نیشن میں جو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں ان کی میعاد پوری ہو رہی ہے. اگلے سال جنوری سے نیا سیکرٹری جنرل آ رہا ہے. 2 میعاد انہوں نے پوری کر لی ہیں. اس کے لیے 6 کینڈیڈیٹس کے نام پیش ہوئے ہیں, جس میں یون سیکرٹری جنرل کی جس میں 2 عورتیں ہیں اور 4 مرد ہیں. لیکن کہا جا رہا تھا چلی کے جو سابق صدر ہے خاتون ہے وہ اور ایک کوسٹا ریکا کے وائس پریزیڈنٹ ہے, ان کو مضبوط امیدوار قرار دیا جا رہا تھا. لیکن کل ہی امریکہ نے تائید کی ہے اس کی. لیکن یہ کہ روس نے یہ بات چھیڑی ہے کہ جرمنی کی جو سابق وزیر خارجہ ہے اینالینا بیربیک جو اس وقت جو ہے نیشنل اس کی نیشنل اسمبلی ان کی یونائٹڈ نیشن میں اس وقت صدارت کر رہی ہیں, اس سال صدر ہیں, ان کی جو ہے ان کا نام بھی روس نے پیش کیا کہ ان کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. بہت اچھا اجلاس انہوں نے چلایا ہے یونائٹڈ نیشن کا, تو اس کی حمایت کے اندر امریکہ بھی بولا بھی, مطلب تقریر تو نہیں کی لیکن انہوں نے جو تبصرہ کیا ہے وہ امریکہ کے نمائندے نے تبصرہ کیا اس خاتون کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. تو اس کے بعد سے کل سے کافی جو ہے ان کا نام اچھالا جا رہا ہے اور ان کا نام جو ہے اس فہرست میں شامل کی. ممکن ہے کہ ہو جائے جو نئی سیکرٹری جنرل جو ہے انتخاب ہونا ہے. اور اس کے علاوہ جی یہ ہے کہ جو جرمنی کے صدر کا کل میں نے آپ کو بتایا تھا چانسلر کا, اس نے فرانس کو اسرائیل کے خلاف کافی بڑا بیان دیا. اب اس کی تائید کے اندر فرانس اور اٹلی بھی بولے ہیں. دونوں کے ممالک نے جو ہے وہ اسرائیل کو کے فیصلے کو کنڈیم کیا ہے. اس اسرائیل وزیر کے جو اس نے کہا تھا کہ بھائی 30-40 روز بندے غزہ میں مار دینے چاہیے, اس کو بھی کنڈیم کیا. اور اسرائیل کی جو آبادکاری کا پروگرام ہے اس کو بھی سٹاپ کرنے کا جو
مطالبہ کیا ہے. یہ ایک اچھی تبدیلی جو ہے دیکھنے میں آ رہی ہے کہ یورپین جو عام طور پہ خاموش رہتے تھے، فرانس ہمیشہ بولا ہے، لیکن اب جیسا کھل کر وکلی نے بات کی ہے، اس سے اسرائیل کی پوزیشن جو ہے وہ سیاسی طور پر کمزور ہوتی محسوس ہو رہی ہے. بس یہی ہے بس. اور اب آپ کو بات پوچھے تو اچھا خان صاحب، اس میں جو سب سے بڑا اتنی بڑے لوگوں کی اموات ہوئی ہے، یہ تو بہت 14,000 تو بہت زیادہ لوگ ہیں. اس پر اب گورنمنٹ بھی کوئی اپنا تبدیلی لائے گی اگلے سال تک، جس طرح ایئر کنڈیشن لگیں گے یا جو بھی، تو گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے، جرمن کی ہو یا کوئی اور ہو، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گی؟ زیادہ تر لوگ تو وہ مرے ہیں جو بڑی عمر کے ہیں، 85 وہ مرے تو ہیں نا گرمی کے ساتھ. تو اب ظاہر ہے گرمی کے لیے ٹمپریچر کو کم کرنے کے لیے حکومت ایک عرصے سے کوششیں کر رہی ہے، اسکیمیں لے کے آ رہی ہے، خالی درخت نہیں لگا رہی، بلکہ اب یہ ہے کہ بھائی ایک ایئر کنڈیشن جو ہے وہ ضرورت بن گیا ہے. جب ہم جرمنی آئے تھے کسی کار کے اندر ایئر کنڈیشن نہیں ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کاروں کے اندر بھی ایئر کنڈیشن ضرورت بن گیا. تو اب اسی طرح جب مکانوں کے اندر بھی ایئر کنڈیشن کا آ جائے گا، جس طرح امریکہ اور کینیڈا کے اندر ہے، ابھی ہر گھر کے اندر سینٹرل ایئر کنڈیشن ملتا ہے. اب ظاہر نئی تعمیرات جو ہوں گی ان کے اندر سینٹرل ایئر کنڈیشن سسٹم لگایا جائے گا. یہ اس قسم کے اقدامات پر حکومت اٹھائے گی، جس سے جو ہے گرمی کے اوپر جو ہے عوام کو متاثر ہونے سے بچایا جا سکے. بہت شکریہ خان صاحب. اچھا جی، یہ تھی اب تک کی صورتحال. اور اگر کسی نے کامنٹس کرنے ہو، کوئی سوال کرنا ہو تو ہمیں پوچھ سکتے ہیں. کئی لوگ لکھ دیتے ہیں جی کچھ نہیں ہونا، ایسے تو وہ ڈیلیٹ ہم کروا دیتے ہیں کامنٹس سے جو غیر اخلاقی ہوتے ہیں، اسے کہتی وہ بغیر پڑھی ڈیلیٹ. ایسے لوگ جو ہے وہ زحمت نہ کیا کرے. بھئی آپ کو نہیں اچھا لگ رہا پروگرام نہ آپ دیکھیں. آپ کو کس نے کہا کہ آپ آ کے یہاں پہ یوٹیوب پہ ہزاروں پروگرام، لاکھوں کروڑوں پروگرام، کچھ اور دیکھ رہے ہیں. دیکھنا بھی اور پھر وہاں پہ آ کے تو ایسی باتیں کرنی، کئی دفعہ ہنسی آ جاتی ہے، مگر ہم پڑھتے نہیں ہیں. بیکار لوگوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. چینل کو سبسکرائب